بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم واستعینوا بالصبر والصلاۃ وإنها لکبیرۃ الا علی الخاشعین الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وَأَنِّی فَضَّلْتُکُمْ عَلَى الْعَالَمِینَ وَاتَّقُوا یَوْمًا لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ یسومونکم سوء العذاب یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ الحمدللہ خداوند منان کے لطف و کرم سے ہماری گفتگو سورہ بقرہ میں تھی، اور سورہ بقرہ میں بنی اسرائیل کا تذکرہ تھا کہ پروردگار عالم نے بنی اسرائیل کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا، اور جو خداوند قدوس کی جانب سے ان کو نعمتیں دی گئی، اور جو سفارشات اور جو خداوند متعال کی جانب سے ان کو احکامات دیے گئے تھے، ان کا تذکرہ کر رہے تھے۔ 45 نمبر آیت تک پہنچے تھے کہ 45 اور 46 نمبر آیتوں میں پروردگار عالم ان سفارشات اور وصیتوں کی بات فرما رہا ہے کہ جو خدا نے بنی اسرائیل کو کی۔ البتہ ان دونوں آیتوں میں جو سفارش ہے، جو نصیحت ہے اور جو وصیت ہے، وہ ایسی ہے کہ جو آج بھی آپ کے لیے اور ہمارے لیے کارآمد ہے۔ یعنی یہ وہ احکامات ہیں، یہ وہ نصائح ہیں جو کل بشریت کے لیے مفید ہیں، کہ جو بھی انسان اپنی زندگی میں اطمینان پیدا کرنا چاہتا ہے، جو بھی انسان اپنے آپ کو کامیاب بنانا چاہتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ ان نصیحتوں پر عمل کرے کہ انشاءاللہ اس کی زندگی میں برکت پیدا ہوگی۔ ان دو آیتوں کے اندر اس نقطے کو بیان کیا جا رہا ہے کہ اے انسان، جب تو مشکلات اور مصیبتوں میں گھرا ہوا ہو،
کہ معمولاً آج آپ اور ہم سب اسی مسئلے کے اندر پھنسے ہوئے ہیں۔ ہر انسان اس طریقے سے ہر دور میں پریشانیوں میں، مشکلات میں انسان گھرا ہوا ہے، ہر جانب سے مشکلات ہیں۔ اب میں ان مشکلات کی زیادہ وضاحت نہیں کرتا، آپ خود بھی سمجھتے ہیں کہ انواع و اقسام کی مصیبتیں ہیں جو آئے دن ہم پر ٹوٹتی ہیں، چاہے بیرونی مشکلات ہوں، چاہے اندرونی اور داخلی نفسیاتی مشکلات ہوں۔ انسان نفسیاتی طور پر اضطراب، پریشانی، بے چینی، افسردگی، ان چیزوں کا شکار ہے۔ اتنی ترقی یافتہ زمانے کے اندر بھی آپ دیکھتے ہیں کہ انسان آج بھی طرح طرح کی نفسیاتی مصیبتوں میں مبتلا ہے۔ اچھا، اگر تمہارے پاس ایسی کیفیت ہو، تم مشکلات میں، چاہے اندرونی مشکلات ہوں یا بیرونی مشکلات ہوں، ہوا و ہوس، نفس امارہ کی مشکلات ہوں، یا باہر سے شیطان کی مصیبت ہو، داخلی دشمن ہو، خارجی دشمن ہو، ان تمام مصیبتوں میں خداوند متعال کہتا ہے کہ تمہیں دو چیزوں سے مدد لینی چاہیے۔ پہلی چیز صبر ہے اور دوسری چیز نماز ہے۔ ان دو چیزوں سے تم کمک لو، ان دو چیزوں سے تم مدد لو۔ اچھا، ہمارے معاشرے کے اندر صبر کا بھی ایک منفی معنی کیا جاتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی مصیبت ہے ہمارے معاشرے کے اندر، جو دینی مفاہیم ہیں ان دینی مفاہیم کی ہم لوگ صحیح طریقے سے تبیین نہیں کرتے، ان کو صحیح طریقے سے بیان نہیں کرتے، بلکہ بہت ساری جگہوں پر ہم کیا کرتے ہیں، دینی مفاہیم کا ایک مبتذل اور بالکل بیکار سا معنی کرتے ہیں، اور اس مبتذل اور بیکار معنی کے تحت پھر آ کر ہم لوگ اپنی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ایک مصیبت ہے، نہ فقط آج کے زمانے میں، گزشتہ ازمان میں بھی ایسے ہوتا تھا، گزشتہ زمانوں میں بھی ایسے ہوتا تھا۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے تھے جو دینی مفاہیم کا غلط ترجمہ کرتے تھے، غلط مفاہیم کو بیان کرتے تھے، جیسے کہ ان مفاہیم میں سے ایک مفہوم صبر ہے۔ اچھا، اس صبر کا ہمارے معاشرے کے اندر جو تقریباً ترجمہ ہوتا ہے، صبر یعنی وہی انضلام۔ کوئی آپ پر ظلم کر رہا ہے، کوئی ناانصافی کر رہا ہے، تو فوراً میں اپنی بزدلی کو صبر کے پیرائے میں چھپا دیتا ہوں۔ بھائی، صبر کا معنی یہ تھوڑی ہے کہ اگر تم پر کوئی ظلم کر رہا ہے تو تم اس کے ظلم کو قبول کرو۔ صبر کا یہ مقصد تھوڑی ہے کہ ظالم کو آپ شہ دیتے رہیں اور آپ خاموش رہیں، آپ اپنی بزدلی کو صبر کے نام میں چھپائیں۔ نہ عزیز من، صبر کا کبھی بھی یہ معنی نہیں ہے۔ صبر یعنی انضلام بالکل غلط ہے۔ انضلام یعنی ظلم قبول کرنا، یہ بالکل غلط ہے۔ اسلام نے کسی بھی جگہ پر، قرآن نے، اہل بیت اطہار نے کبھی بھی اس انضلام اور ظلم کو قبول کرنے کی نصیحت نہیں کی۔ عقل کے بھی خلاف ہے، فطرت کے بھی خلاف ہے۔ ظلم کو قبول کرنے کا نام یا ظلم پر خاموش رہنے کا نام صبر تھوڑی ہے۔ قرآن واضح اور شگاف طریقے سے کہتا ہے، لا تظلمون ولا تظلمون، نہ ظالم بنو نہ خود سے مظلوم بنو۔ اگر کوئی تم پر ظلم کرتا ہے، تم جتنا دفاع کر سکتے ہو اپنا دفاع کرو۔ خود سے مظلوم بننا یہ بزدلی ہے، خود سے اپنے آپ کو پیچھے ہٹا دینا یہ بزدلی ہے، یہ صبر نہیں ہو سکتا۔ کہ قرآن جو کہہ رہا ہے تم صبر سے مدد لو، صبر یعنی کیا؟ صبر کا اگر میں آسان لفظوں میں ترجمہ کروں، صبر یعنی استقامت، یہ صبر کا معنی ہے۔ صبر یعنی مشکلات اور مصیبتوں کے خلاف ڈٹ جانا، یہ صبر ہے۔ اس استقامت کا نام صبر ہے۔ کیسی بھی مشکلات ہوں، تمہیں محسوس ہو رہا ہے کہ یہاں پر میرے لیے سخت ہو رہا ہے، تم حق کے راستے پر ڈٹ جاؤ، تم حق کے راستے پر استقامت پیدا کرو، اس کا نام صبر ہے۔ آپ دیکھتے ہیں نا کہ کربلا کے اندر سید الشہداء نے صبر کیا، صبر کیا یعنی ان مشکلات پر استقامت دکھائی۔
نہ کہ خود گھر بیٹھ گئے، نہ کہ خود ظالم کے مقابلے میں اپنے آپ کو چھپا دیا، نہ 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 عزیزم، یہ ذلت ہے۔ ظالم کے ظلم کی وجہ سے چھپ جانا اور اپنے آپ کو کسی کونے میں چھپا دینا، دبا دینا، وہ جس طریقے سے بھی کرے، یہ ذلت ہے، صبر نہیں ہے۔ کربلا کے اندر صبر ہے، ذلت نہیں ہے۔ ہیہات من الذلہ، ذلت دور ہے، بزدلی ذلت ہے، انضلام ظلم کو قبول کرنا بزدلی ہے، یہ ذلت ہے، کربلا سے دور ہے۔ تو کیا کریں آپ؟ صبر کریں۔ صبر کریں یعنی استقامت کریں۔ تو اس کے لیے عام طور پر جو روایات میں اس کے مراحل بھی ذکر کیے جاتے ہیں، 3 مراحل ذکر کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ صبر یا اطاعت پر ہے، صبر یا معصیت پر ہے، صبر یا مصیبت پر ہے، یہ 3 ہے۔ کبھی کبھار اطاعت پر انسان صبر کرتا ہے، بہت سخت حکم ہے، ظاہری طور پر میری طبیعت کے ساتھ سازگار نہیں ہے، اچھا یہاں پر آپ کو صبر کرنا ہے۔ مثلا ماہ مبارک رمضان بہت شدید گرمیوں کے اندر آتا ہے، واقعاً انسان اپنے آپ کو کھانے پینے سے محروم کر دیتا ہے، واقعاً یہ صبر چاہتا ہے، صبر چاہتا ہے یعنی استقامت چاہتا ہے۔ یہاں پر اطاعت پر انسان صبر کرتا ہے۔ یا اسی طریقے سے معصیت، بہت ساری دل کو لبھانے والی چیزیں ہیں، خواہشات نفسانیہ کے مطابق ہے، انسان کو بڑا مزہ آتا ہے، لیکن انسان اپنے نفس کو اور اپنے آپ کو صبر پر آمادہ کرتا ہے، یعنی استقامت کرتا ہے، میں ان خواہشات کی طرف اور ان زود گزر نعمتوں کی طرف نہیں جاؤں گا۔ اس کو کہا جاتا ہے صبر بر معصیت۔ دوسری مرتبہ صبر بر مصیبت ہے، مصیبت پر صبر کرنا ہے۔ بہت سارے مصائب، مصیبتیں انسان کے اوپر آ جاتی ہیں، خوب ان پر بھی صبر کرنا چاہیے۔ صبر کرنا چاہیے یعنی راہ راست پر، صراط مستقیم پر استقامت کے ساتھ ڈٹ جانا چاہیے۔ ایک یہ کہ استقامت اختیار کرے انسان، دوسرا یہ کہ انسان خدا کے ساتھ رابطہ قوی کرے۔ پروردگار عالم کی ذات وہ عظیم ذات ہے کہ جو قدرت مطلقہ کا مالک ہے، بے نہایت قدرت رکھتا ہے، بے نہایت علم رکھتا ہے، بے نہایت رحمت رکھتا ہے۔ ایسے منبع کے ساتھ انسان اپنے آپ کو جوڑے۔ جب اس ذات کے ساتھ اپنے آپ کو منسلک کرے گا تو انسان روحانی اور معنوی طور پر اپنے وجود کے اندر طاقت محسوس کرے گا۔ جب ایسا میرا خدا ہے، ایسی میری تکیہ گاہ ہے، تو یہاں پر انسان مشکلات سے بچ جاتا ہے، کہ جس کو قرآن مجید صلاۃ اور نماز کے ساتھ تعبیر کرتا ہے۔ واقعاً نماز وہ ایک عظیم رابطہ ہے خدا کے ساتھ، جو انسان کے وجود کے اندر قوت اور طاقت پیدا کرتا ہے۔ روایت میں آتا ہے، مجموع البیان میں مروم طبرسی اس روایت کو نقل کرتے ہیں کہ پیغمبر اسلام فرماتے، جب بھی کوئی مشکل آئے تمہارے سامنے، جب بھی کسی چیز سے تم ناراحت ہو، پریشان ہو، تو اس صورت میں نماز اور روزے سے مدد طلب کرو، یہ بہترین مددگار ہیں تمہارے۔ عزیز من، ہم لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ ان چیزوں پر واقعاً اس طریقے سے اعتقاد نہیں رکھتے۔ اگر حقیقت میں ہمارا ان چیزوں پر عقیدہ ہو تو نماز انسان کی دستگیری کرتی ہے، انسان کو مشکلات سے باہر لے کر آتی ہے۔ نماز یعنی میری ایسی تکیہ گاہ ہے، نماز یعنی ایک ایسی ذات ہے کہ جو ذات مجھ سے ماں سے زیادہ، رشتہ داروں سے زیادہ، خود مجھ سے زیادہ مجھ سے محبت کرتی ہے، میں اس خدا کی طرف چلا جاؤں۔ یہاں روایت میں ہے کہ امیر المؤمنین، یہ تفسیر نمونہ میں روایت نقل ہوئی ہے، جب بھی امیر المؤمنین کے سامنے بہت بڑی بڑی مشکلات آتی تھی تو مولا نماز پڑھتے تھے اور اس آیہ کریمہ کی تلاوت کرتے تھے، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ یا اسی طریقے سے اور بہت ساری روایات ہیں۔ امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ مولا فرماتے ہیں کہ
جب بھی دنیاوی غم اور مصیبتیں تمہیں گھیر لیں تو میں تمہیں راہکار بتاتا ہوں، جاؤ جا کر وضو کرو، مسجد میں جاؤ، نماز پڑھو، دعا کرو، اس مشکل سے مصیبت سے نجات پالو گے، کیونکہ خداوند متعال نے فرمایا ہے کہ صبر اور نماز سے مدد لو۔ اس آیے کریمہ کی تلاوت کی، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو نماز ہے یا صبر ہے کہ روایات کے اندر صبر کا ایک مصداق روزہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ ایک مصداق ہے، جو ہمارا طریقہ کار بھی رہا تھا گزشتہ مباحث میں، وہ یہی تھا کہ یہ ایک مصداق بیان ہو رہا ہے۔ بہرحال وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کہ یہاں پر مرحوم سید شبر فرماتے ہیں کہ استعانت اور مدد طلب کرو علی مشقت التکلیف۔ یہ جو احکامات ہیں کہ ظاہر میں تمہیں مشکل لگ رہے ہیں، یا بیر اور جو نیکیاں ہیں ظاہر میں تمہیں مشکل لگ رہی ہیں، مدد طلب کرو کس سے؟ بالصبر، صبر کے ذریعے سے۔ اب صبر تم اطاعت پر کرو، صبر تم معاصی پر کرو کہ میں نے بیان کیا، یا تفسیر کرتے ہیں یعنی روزہ، یعنی وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ یعنی بالصِّيَامِ، روزے سے مدد طلب کرو۔ اب یہ صبر کے مفہوم کو محدود نہیں کرتا، روایت میں آیا ہے، لیکن اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی اس کا ایک مصداق یہ ہے وَالصَّلَاةِ اور نماز سے مدد طلب کرو۔ لیکن قرآن کہتا ہے کہ پتہ ہے کہ یہ نماز وہ لوگ کہ جو لوگ بے ایمان ہیں، جن کے اندر ایمان نہیں ہے، بقول امام خمینی کے اندر ہم لوگ دینی امور میں جو سستی کرتے ہیں وہ اس وجہ سے ہے کہ ہم حقیقی معنی میں غیب پر ایمان نہیں رکھتے، ہمارا یقین، ہمارا اطمینان بالکل سست ہے۔ خداوند متعال نے جو وعدہ کیا ہے، انبیاء نے جو ہمیں وعدے دیے ہیں، ان وعدوں پر ہم اپنے پورے دل اور جان کے ساتھ ایمان نہیں رکھتے۔ اگر ان پر ہمارا ایمان ہوتا صحیح طریقے سے، خدا جانتا ہے کہ کبھی بھی ہم ان مشکلات میں پریشان نہ ہوتے۔ تو اس اعتبار سے جب انسان کا ایمان کمزور ہو جائے یا انسان متکبر ہو جائے، سب کچھ اپنے آپ کو سمجھنا شروع کر دے، اپنی ناداری، اپنے فقر، ان چیزوں کو بھلا دے، سب کچھ اپنے آپ کو سمجھنا شروع کرے، ایسی حالت میں انسان جب متکبر ہے، ایمان بھی قوی نہیں ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ خدا کی طرف نہیں جائے گا، خدا سے ارتباط کو مضبوط نہیں کرے گا۔ اسی نقطے کو اس آیے کریمہ میں بیان کیا جا رہا ہے وَإِنَّهَا یعنی یہ صلاۃ اور نماز لَكَبِيرَةٌ بہت ہی عظیم ہے، ثقیل ہے، سنگین ہے، سخت ہے، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ مگر ان بندوں کے لیے کہ جو خشوع رکھتے ہیں۔ خشوع خوف کی وہ کیفیت ہے جو پروردگار عالم کی ہیبت کی وجہ سے انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے، جو خدا کے عقاب سے ڈرتے ہیں، جو خدا کے عذاب سے ڈرتے ہیں، مخالفت سے ڈرتے ہیں، ایسے بندوں کو خاشعین کہا جاتا ہے۔ تو روشن ہے کہ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ یہ نماز اس بندے کے لیے سخت ہوتی ہے جس کا یا ایمان کمزور ہوتا ہے یا تکبر میں مبتلا ہوتا ہے، وہ بندہ خدا سے رابطہ نہیں جوڑتا۔ لیکن اگر میرا ایمان بھی مضبوط ہو اور میرے اندر تکبر بھی نہ ہو تو کیسے ہو سکتا ہے کہ میں نماز سے اپنے آپ کو دور رکھوں، نماز کے قریب جاؤں گا، خدا سے رابطہ پیدا کروں گا۔ عزیز من، یہ آیت کا بہت ہی عظیم پیغام ہے، اس پیغام کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ برابر وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ظاہر میں بنی اسرائیل کو حکم ہو رہا ہے، لیکن آپ کے لیے اور ہمارے لیے بھی پیغام ہے، صبر اور نماز سے مدد طلب کرو۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ یہ نماز سخت ہے مگر ان لوگوں کے لیے کہ جو خشوع اور خضوع،
خدا کی بارگاہ میں اس خوف کے عالم میں ہوتے ہیں۔ اچھا، یہ خاشعین کون ہیں؟ بعد والی آیت میں ان کی دو علامتوں کو ذکر کیا جاتا ہے۔ ایک الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، یہ خاشعین وہ لوگ ہیں کہ جو گمان رکھتے ہیں کہ بے شک وہ لوگ اپنے رب سے ملاقات کریں گے۔ کہ معمولاً یہاں پر مفسرین نے یظنون کو یوقنون کے معنی میں استعمال کیا ہے۔ کہتے ہیں ظن اور گمان یقین کے معنی میں بھی ہوتا ہے۔ تو آغا شبر بھی یہاں پر کہتے ہیں یظنون یعنی یوقنون، یقین رکھتے ہیں۔ لیکن بہرحال آپ کے ذہنوں میں بھی سوال یہ ہوگا کہ اگر واقعی یہاں پر یظنون یوقنون کے معنی میں ہے تو پھر سیدھا سا یوقنون کو کہا جاتا، یظنون کو کیوں کہا گیا ہے؟ تو ظاہر میں ہو سکتا ہے کہ اس کا ایک نقطہ ہو کہ جس نقطے کی جانب اشارہ بعض اہل خبیر مفسرین نے کیا ہے۔ وہ نقطہ یہ ہے کہ خداوند متعال سے ملاقات، کہ انشاءاللہ بعد میں عرض کرتا ہوں ملاقات کے دو معنی ہیں۔ یا تو ملاقات سے مراد یہ ہے لقاء اللہ سے کہ انسان کو بالآخر ایک دن قیامت کے دن، معاد میں، حشر کے دن خداوند متعال کے سامنے روبرو ہونا ہے، اس کے آثار قدرت کا ملاحظہ کرنا ہے، اپنے ان اعمال چاہے اچھے ہوں یا برے ہوں ان کی جزا اور سزا کو دیکھنا ہے۔ ایک لقاء اللہ سے مراد یہ ہے کہ مشہور اس طریقے سے اور بعض روایات بھی ہے۔ دوسرا جو اہل معرفت کہتے ہیں اور روایات میں بھی اشارہ ہے بعض دوسری روایات میں، ملاقات خدا یعنی واقعاً پروردگار عالم کو اپنے باطن، اپنی جان اور اپنے قلب کے ذریعے سے مشاہدہ کرنا۔ واقعاً انسان ان آنکھوں کے ساتھ تو نہیں کہ آنکھوں کے اندر تاب نہیں ہے کہ خدا کو دیکھ سکے، لیکن انسان اپنے قلب کے ذریعے سے خداوند متعال کے ساتھ ملاقات کرے گا، اس کے اسماء و صفات کا حقیقتاً مشاہدہ کرے گا، حقیقتاً مشاہدہ کرے گا اپنے قلب اور دل کے ذریعے سے۔ کہ وہی نہج البلاغہ کا مشہور جملہ بھی ہے نا کہ مولانا ذئلب یمانی کو کہا تھا کہ اس نے پوچھا تھا کہ یا علی تم اپنے خدا کو دیکھتے ہو؟ تو امیر المؤمنین نے فرمایا تھا کہ میں اس رب کی عبادت نہیں کرتا جس کا مشاہدہ نہ کروں۔ لیکن پھر آگے بڑھ کر بیان فرمایا گمان نہ کرنا کہ خدا کو ان ظاہری آنکھوں سے علنی طور پر دیکھتا ہوں، نہ، اپنے دل کے ذریعے سے، اپنی جان کے ذریعے سے، اپنی حقیقت کے ذریعے سے، اپنے ایمان کے حقائق کے ذریعے سے میں خدا کا ادراک کرتا ہوں۔ کہ بہرحال ملاقات سے یہ دوسرا معنی بھی ہے کہ بہت ساری روایات میں یہ دوسرا معنی بھی آیا ہے۔ پہلا معنی بھی آیا ہے ملاقات یعنی وہ قیامت کے دن اپنے حساب و کتاب کے سامنے والے کی ظرفیت کو دیکھ کر یہ جوابات بھی دیے گئے ہیں۔ تو عرض کر رہا تھا کہ یہاں پر یظنون کا جو لفظ آیا ہے وہ اس وجہ سے آیا ہے، اس نقطے کو انسان کے لیے بیان کیا جائے کہ اگر خدا کی ملاقات کا انسان کو گمان بھی ہو نا تو پھر بھی انسان خدا کی نافرمانی نہیں کرے گا۔ خدا سے ملاقات کا یقین تو اپنے مقام پر اگر یقین پیدا ہو جائے، لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم، اگر علم الیقین پیدا ہو جائے تو اس وقت تمہارے لیے غیب کے پردے ہٹ جائیں گے، تم اس وقت جنت و جہنم کا مشاہدہ کر سکتے ہو۔ یقین کی کیفیت تو یہ ہے، لیکن یہاں پر قرآن بیان کرتا ہے اگر خدا کی ملاقات کا انسان کو گمان بھی ہو جائے نا پھر بھی نماز کے اندر وہ سستی نہیں کرے گا، پھر بھی خدا کے ساتھ ارتباط میں وہ سستی نہیں کرے گا، کیونکہ واقعاً انسان ذرا یہ تو تصور کرے میں نے خدا سے ملنا ہے، میں نے اس خدا کے سامنے جانا ہے جس نے مجھے ہر قسم کی نعمت دی ہے۔ جب میں نے اس خدا کے سامنے جانا ہے تو وہاں پر میں کیا عذر لے کر جاؤں گا؟ جب وہ میرا مالک مجھے کہے گا میں نے تجھے کیا نہیں دیا، جو جو تمہارے لیے ضروری تھا میں نے ہر چیز تمہیں دی، تم نے پھر بھی میرے اوامر کی مخالفت کی۔
تو اس نقطے کو زیادہ تثبیت کرنے کے لیے، ثابت کرنے کے لیے کہ اگر خاشعین کے اندر خدا سے ملاقات کا ظن و گمان بھی ہو، پھر بھی وہ بندہ نماز میں سستی نہیں کر سکتا۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، وہ لوگ کہ جو گمان رکھتے ہیں یا بقول آغا شبر کے یقین رکھتے ہیں کہ خدا سے ملاقات کریں گے۔ اچھا، ایک مرحلہ خدا سے ملاقات کا ہے، اور دوسرا مرحلہ قرآن فرماتا ہے وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور خدا کی جانب تم پلٹ کر جاؤ گے، کہ اس کا ہم نے معاد کے مباحث میں تفصیلی بیان ذکر کیا ہے، یہاں پر میں وہ ذکر نہیں کرتا۔ خدا کی جانب پلٹتا ہے انسان، کہ یہاں پر آغا شبر ظاہری تفسیر یہ کرتے الیہ یعنی الی کرامات ہی، یہ تفسیر کر رہے ہیں آغا شبر کہ خدا کی کرامات کی طرف تمہیں پلٹ کے جانا ہے۔ برابر ان چیزوں کے بیان کے بعد خداوند متعال پھر تکرار کرتا ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل یاد کرو میری ان نعمتوں کو، التی انعمت علیکم، جو نعمتیں میں نے تمہیں دیں، جن نعمتوں کو تم پر میں نے نازل کیا۔ ابھی اوپر آیا تھا لیکن پھر تکرار ہو رہا ہے۔ آغا شبر کے بقول کرر تأکیداً، تأکید کی وجہ سے اس کو تکرار کیا کہ واقعاً اگر انسان خدا کی فرما برداری میں آنا چاہتا ہے تو انسان کو چاہیے کہ نعمتوں کو یاد کرے۔ واقعاً بنی اسرائیل سے جو خطاب ہو رہا ہے، بنی اسرائیل کو کیا کچھ نہیں دیا خدا نے، کتنی عظیم نعمتیں دی، نبوت جیسی نعمت، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون جیسے نبی ان کی طرف بھیجے، کہ آگے انشاءاللہ پڑھیں گے ان لوگوں کو فرعون اور فرعونیوں کے ظلم سے خدا نے نجات دی، ان لوگوں کے لیے بہتے ہوئے دریا کے اندر راستے بنائے گئے، یہ لوگ جب صحرائے سینا کے اندر پھنس گئے جیسے آگے آئے گا تو اس جگہ پر خدا نے آسمان سے خصوصی غذا کو ان کے لیے نازل کیا، ان لوگوں کو فلسطین جیسی زمین پر مسلط کیا، اتنی بڑی خدا نے ان کو نعمتیں دی۔ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور تم کو یعنی بنی اسرائیل کو کیا کیا؟ عالمین پر، تمام عالموں پر فضیلت دی، کہ آغا شبر کے بقول کم یعنی فضلت اسلافکم، جو تمہارے اسلاف تھے، خطاب اس زمانے کے یہودیوں کو ہو رہا ہے اور کہا جا رہا ہے تمہارے آباء و اجداد کو، اسلاف کو عالمین پر فضیلت دی۔ اچھا، عالمین تمام عالموں پر یعنی اس زمانے کے اعتبار سے، اس زمانے کے اعتبار سے، کیونکہ عالمین کا جو ترجمہ ہم نے سورہ فاتحہ میں کیا تھا، یعنی ہر نو کے اعتبار سے ایک عالم بنتا ہے، ایک ایک نو کے اعتبار سے، عالم انس، عالم جن، عالم ملائکہ، عالم فلاں، عالم فلاں، ایسے انواع کے اعتبار سے مختلف عالم بنتے ہیں۔ تو بقول آغا شبر کے اس زمانے کے اندر جتنے بھی انواع تھے ان سب پر تم لوگوں کو ہم نے برتری دی، وگرنہ اس امت کے اعتبار سے نہیں ہے، کیونکہ اس امت کے بارے میں تو سورہ آل عمران میں پڑھیں گے کنتم خیر امت اخرجت للناس، امت محمدیہ پر ان کو فضیلت نہیں ہے، عالمین یعنی اس زمانے کے عوالم پر تم لوگوں کو فضیلت دی، یہ ایک ترجمہ۔ دوسرا ترجمہ، نہ جو نعمتیں تم لوگوں کو ہم نے دی ان نعمتوں کے اعتبار سے تمام عالمین پر تمہیں فضیلت دی۔ جیسے سورہ آل عمران کے اندر جناب مریم کے لیے بھی ہے نا، جناب مریم کے لیے بھی ایسے ہے کہ خدا نے اس کو عالمین کی خواتین پر چن لیا، تو وہاں پر ہم سوال کرتے ہیں کہ بھئی جناب مریم عالمین کی خواتین کی سردار ہیں یا جناب سیدہ؟ تو وہاں پر عیناً یہی جواب دیتے ہیں، یا تو وہاں پر عالمین سے مراد یہ ہے کہ اس زمانے کی جتنے بھی عوالم انواع ہیں ان پر جناب مریم کو برتری دی گئی، درست جیسے یہاں پر ہے،
کہ بنی اسرائیل کو عالمین پر ہم نے فضیلت دی. اسی طریقے سے وہاں پر بھی یہ ترجمہ ہے جناب مریم کو جو عالمین کی عورتوں پر سرداری دی گئی، یعنی اس زمانے کی خواتین پر. ایک یہ. دوسرا یہ کہ جو نعمت خداوند متعال نے جناب مریم کو دی، اس نعمت کے اعتبار سے جناب مریم تمام عوالم پر برتری رکھتی ہے. بغیر شوہر کے حضرت مسیح جیسا بیٹا عنایت کیا. اس فضیلت میں جناب مریم سب پر برتری رکھتی ہے. تو بس یہ بات منافات نہیں رکھتی کہ عمومی دوسری تمام جہتوں کے اعتبار سے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ تمام خواتین کی سردار ہے. درست ہے. لہذا وہاں پر جو لوگ کہتے ہیں کہ بھئی قرآن سیدھا کہتا ہے کہ جناب مریم کو عالمین کی عورتوں پر برتری دی گئی ہے، تو آپ لوگ کیسے کہتے ہیں کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ عالمین کے خواتین کی سردار ہے؟ یہ تو قرآن کے برخلاف ہے. تو ان کو جواب دیتے ہیں یہاں پر قرآن کیسے کہتا ہے وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ. آپ یہاں پر کیسے کہتے ہیں کہ امت محمدیہ کو خود بنی اسرائیل پر بھی برتری حاصل ہے؟ یہاں پر کیسے ترجمہ کرتے ہیں؟ جیسے یہاں پر ترجمہ کرتے ہیں وہاں پر بھی ترجمہ کرنا ممکن ہے. کہ اس کی دو توجیہ اور دو بیان تھے جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے. یہ خداوند متعال نے بنی اسرائیل کو پھر یاد دلایا. اچھا، پھر ان بنی اسرائیل کے اندر بہت ساری برائیاں بھی تھی. وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ قیامت کا دن تو آنے والا ہے، ٹھیک ہے، لیکن قیامت کے دن کے لحاظ سے ان کے اندر بہت سارے خرافات اور باطل عقائد پائے جاتے تھے. مثلا یہودی سوچتے تھے کہ بھئی ہمارے آباء و اجداد تو انبیاء الہی تھے، لہذا وہ ہماری سفارش کریں گے. ہم لوگ جو بھی کرتے پھرے وہ ہمارے آباء و اجداد آئیں گے اور ہماری آ کر سفارش کریں گے، خوب ہم لوگ بچ جائیں گے. شفاعت کا یہ طرز تفکر کہ میرے اندر کوئی بھی صلاحیت نہ ہو، لیکن کیونکہ ہمارے آباء و اجداد اچھے تھے لہٰذا ہر صورت میں ہم لوگوں کو بچا لیں گے. قرآن کہتا ہے یہ شفاعت کا تصور غلط ہے. یہ یہودیوں کا تصور ہے. ایک تصور ان کا قیامت کے بارے میں اس طریقے سے تھا. قرآن کہتا ہے کہ نہ، اس قسم کی کوئی شفاعت نہیں ہوگی. یا مثلا یہودی یہ سمجھتے تھے کہ بھئی ہمارے آباء و اجداد تو انبیاء تھے، خب وہ ہمیں بچا لیں گے. قرآن کہتا ہے کہ اللہ، یہ تصور غلط ہے. یا اصلاً ان لوگوں کے اندر اور زیادہ خرافات اور باطل یہ تھے کہ بھئی قیامت کے دن تاوان دے کر، کچھ پیسے دے کر، کچھ لے دے کر اپنی جان چھڑا لیں گے. جیسے دنیاوی تصورات ہوتے ہیں نا، ہمارے دنیا میں ایسے سمجھتے ہیں کہ انسان اگر کسی جگہ پر پھنس جائے تو کچھ تاوان دیتا ہے، کچھ لے دے کے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے. قرآن کہتا ہے کہ نہ نہ نہ، اس طریقے سے کچھ بھی نہیں ہے. یہ تصورات خرافی تصورات ہیں. اس طریقے سے جان چھوٹنے والی نہیں ہے جو یہ یہودی سمجھ رہے ہیں. یہ آپ کو اور ہمیں بھی درس ہے. صرف اس وجہ سے کہ میرا باپ اچھا اور میرے اندر کوئی صلاحیت نہ ہو نہیں بچوں گا. صرف اس وجہ سے کہ مثلا قیامت کے دن کوئی نہ کوئی مجھے بچا لے گا، ایسے نہیں ہوگا. شفاعت برحق جو دوسرے مقامات پر قرآن بیان کرتا ہے اور روایات میں بھی بیان ہوا، اس سے مراد یہ ہے کہ انسان کے وجود کے اندر اچھائی ہو، عقیدے کے لحاظ سے اچھا ہو، لیکن اگر کچھ برے اعمال انسان کے ہو گئے ہیں تو وہاں پر رحمت الہی کی وجہ سے خداوند متعال نے کچھ شافعین کو یہ حق دیا ہوگا کہ وہ آپ کو بچا سکتے ہیں. لیکن یہ اور بات ہے، یہ پارٹی بازی نہیں ہے. شفاعت کو پارٹی بازی تصور کرنا کہ میرے اندر کچھ بھی نہ ہو، نہ نہ نہ. شفاعت کہتے ہیں جوڑے کو. آپ کے اندر نور ایمان موجود ہو لیکن معاصی کی ظلمت بھی ہو تو اب کیا ہوگا کہ نور ایمان کے ساتھ شفیع کی شفاعت ضمیمہ ہو کر تجھے نجات دے دے گی. لیکن میرے اندر اصلا نور ایمان ہی نہ ہو، بدبختوں میں اس صورت میں میری جان چھوٹنے والی نہیں ہے. یہ شفاعت کا غلط تصور ہے. قرآن کہتا ہے یہودیوں کو وَاتَّقُوا يَوْمًا
اس قیامت کے دن سے اپنے آپ کو بچاؤ کہ لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کوئی بھی شخص دوسرے شخص کو کسی بھی چیز میں بچائے گا نہیں، کوئی بھی شخص دوسرے شخص کو صرف دوستی کی بنا پر عذاب الہی سے نجات نہیں دے سکتا۔ ولا يقبل منها شفاعۃ، اور اس قسم کی سفارش بھی نہیں چلے گی۔ کون سی شفاعت اور سفارش؟ جو فقط اور فقط ظاہری روابط کی بنا پر ہو، پارٹی بازی کی بنا پر ہو، ایسی شفاعت نہیں ہوگی۔ ولا یؤخذ منها عدل، اور ان سے کوئی تاوان اور فدیہ وغیرہ بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ ولا هم ينصرون، اور ان لوگوں کی مدد بھی نہیں کی جائے گی۔ کہ پہلے نفس عن نفس آیا ہے درست ہے، لیکن ینصرون میں جمع کا صیغہ آیا ہے کیونکہ نفس سے مراد یہاں پر نفوس ہے، نکرہ ہے، سیاق نفی میں آیا ہے، تو اس اعتبار سے لا تجزی نفس گویا کہ تمام نفوس مراد ہے، لہذا آخر میں جمع کی ضمیر کو لایا گیا۔ اور قرآن مجید ان نعمتوں کو یاد دلاتا ہے، وَإِذْ یعنی وَاذْكُرُوا، یاد کرو، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، ہم نے تم لوگوں کو نجات دی، تمہارے اسلاف کو نجات دی، مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، آل فرعون سے، کہ یسومونکم سوء العذاب یعنی یلزمونکم سوء العذاب، شدید ترین عذاب تم پر انہوں نے تحمیل کیا ہوا تھا۔ حالانکہ شدید ترین عذاب کیسے؟ تم لوگوں کو ذلیل اور خوار کیا ہوا تھا، یہاں تک کہ یذبحون ابناءکم، تمہارے بچوں کو ذبح کر دیتے تھے۔ قتل بھی کہا جا سکتا تھا لیکن ذبح کی بات ہے، یعنی ذبح کرتے تھے، اور وہ بھی باب تفعیل میں لایا گیا ہے، یعنی بہت زیادہ ذبح کرتے تھے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے تھے، کہ وہ مشہور قصہ کہ انشاءاللہ آئندہ آیات میں آئے گا اس کی طرف اشارہ ہے کہ اس کی 2-3 تفسیریں ہیں۔ سورہ قصص کی تفسیر میں ہم نے تفصیل سے عرض کیا ہے، یا تو اس خواب کی وجہ سے کہ جو فرعون کے دربار میں موجود لوگوں نے دیکھا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا اور تمہاری حکومت کو ختم کرے گا، تمہیں ہلاک کرے گا، یا تو اس وجہ سے، یا نہ اصلاً ظالم اور استعمار کا یہی ہتھ کنڈا ہوتا ہے کہ مستضعف کو مستضعف کرنے کے لیے اس کی قوت کو ختم کرتا ہے، اس کی طاقت کو ختم کرتا ہے، لہذا یذبحون ابناءکم، تمہارے مردوں کو بچوں کو ذبح کرتے تھے، ویستحیون نساءکم، اور تمہاری بچیوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے تاکہ ان کو اپنی لونڈیاں بنائیں، ان کو اپنی کنیز بنائیں۔ ایسے اتنا شدید ترین عذاب تھا۔ یا بعض نے لکھا ہے کہ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، حیا سے ہے کہ تمہاری خواتین کو بے حیا بناتے تھے۔ وَفِي ذَلِكُمْ، اس فی ذَلِكَ میں مشار الیہ 2 طریقوں سے ہو سکتا ہے، یا تو یہ جو خداوند متعال نے تم کو نجات دی، یا یہ جو خداوند متعال نے تم لوگوں کو اس طریقے سے نجات دی، یا یہ جو خداوند متعال نے تم کو اس مصیبت اور مشکل کے اندر مبتلا کیا تھا۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ، بہت بڑا امتحان تھا۔ اگر نجات مراد ہو ذالک سے تو پھر اس نعمت کے ذریعے سے، اگر وہ مصیبت مراد ہو تو اس سختی کے ذریعے سے، اگر دونوں مراد ہو تو اس نعمت اور سختی دونوں کے ذریعے سے جو امتحان تھا، اس میں بہت بڑا امتحان تھا تمہارے رب کی جانب سے۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ پھر خداوند متعال ایک اور نعمت کو ذکر کرتا ہے، وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، کہ جب تمہیں حضرت موسیٰ فرعون سے نجات دلانے کے لیے رات کو بھگا کے لے گیا، تم کو لے کر گیا، جب وہاں سے تم نکل رہے تھے فرعونیوں کو پتہ چل گیا، فرعون اور اس کا لشکر تمہارے پیچھے تھا، سامنے دریا آ گیا، پیچھے فرعون کا لشکر، سامنے دریا، اب کیسے تم بچو؟ تو وہاں پر خدا کہتا ہے کہ تمہارے لیے ہم نے راستے بنائے۔ وَإِذْ فَرَقْنَا، اور اس نعمت کو بھی یاد کرو کہ جب ہم نے تمہارے ذریعے سے دریا کے اندر راستے بنائے،
فَأَنْجَيْنَاكُمْ اور تم لوگوں کو نجات دی، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْن اور اسی جگہ پر تمہارے دشمن کو غرق کر دیا، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ اور تم دیکھ رہے تھے کہ واقعاً خدا کی اتنی بڑی نعمتیں ہیں تم پر، پھر بھی تم خدا کی مخالفت کرتے ہو۔ بہرحال یہاں تک کافی ہے، انشاءاللہ بقایا گفتگو آئندہ جلسے میں۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔